میں اترے، دین کی دعوت پیش کریں، جس ذریعے سے بھی ہم پیش کریں، جیسے بھی پیش کریں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی دعوت پیش کریں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں۔ تو میں بات کہہ رہا تھا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتاب سلامت، اللہ کی کتاب سلامت، آپ کی سیرت سلامت، اور انبیاء کرام، ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، آپ کی شریعت زندہ، آپ کا قانون زندہ ہے، آپ کی تصویر ہماری مطلب ظاہری زندگی آپ کی ختم ہو چکی، لیکن آپ کی شریعت زندہ، آپ زندہ قیامت تک کے لیے یہ امام، آپ کی امامت قائم رہے گی۔ آج جو بھی فیصلہ ہمیں کرنا ہے، جو بھی بات کرنی ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کرنی ہے، کیونکہ ہمارے امام زندہ ہے، ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں، ہمارے امام زندہ ہے، آپ کی اقتداء میں کھڑا ہونا ہوگا قیامت تک کے لیے، ہر ایک کو آپ کی اقتداء میں رہنا ہوگا، آپ کی اطاعت ہم پر لازم ہے، سب پر لازم ہے۔ اگر نفرت کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر محبت ہوگی تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے، ساری امت کو جمع کرنا ہے تو محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پہ جمع کرنا ہے، اور آپ کی وہ ذات پاک ہے جس پہ ساری امت جمع ہے اور جمع ہو رہی ہے اور جمع ہوگی، اور پیروں کے نام پہ دنیا بٹ رہی ہے، فرقے بن رہے ہیں، فرقے بنے ہیں، بنتے ہیں، بنتے رہیں گے سارے فرقے، جب تم اپنے امام کی، اپنے پیر کی، دنیا کے پیروں کی اگر باتوں پہ ایسے اڑے رہو گے، دیکھو انسان کی، جب انسان معصوم ہوتا ہے تو اس کا نقش بھی معصوم ہوتا ہے، اس کی بات بھی معصومانہ ہوتی ہے، اس کا انداز بھی معصومانہ ہوتا ہے، اس کا قلم بھی معصومانہ ہوتا ہے۔ جب ذات معصوم نہ ہوگی، نہ قلم معصوم ہوگا، نہ اس کا انداز معصومانہ ہوگا، کہیں نہ کہیں لغزش، کہیں نہ کہیں خطا ہوگی، اور جس نے کہا اس کا قلم محفوظ ہے، اس سے بڑا بے وقوف، اس سے بڑا اندھ بھکت کوئی بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے انبیاء کے بعد کسی کو یہ سند ہی عطا نہیں فرمائی کہ فلاں معصوم ہے، فلاں انسان معصوم ہوگا، جو میرے فرما بردار ہو جائیں گے وہ معصوم ہو جائیں گے، جو میری بات کو مان لیں گے وہ معصوم ہو جائیں گے، ایسا کوئی کتاب و سنت کے اندر حکم نہیں ہے۔ جب وہ ذات خوابوں میں کوئی بھی آ کر بتا دے گا اور لوگ وہ خواب گڑ لیں گے کہ فلاں تو معصوم ہو گیا، فلاں کی بات بھی معصوم ہو گئی، اور فلاں کا قلم بھی معصوم ہو گیا، بالکل اندھ بھکتی ہے یہ، اندھ بھکتی، اور انہی اندھ بھکتیوں کی وجہ سے میرے دوست کسی کو معصوم مان لینا، اپنے پیر کو، حکیم الامت کو، وسیم الامت کو، رحیم الامت کو، اپنے پیروں کو معصوم ماننا سب سے بڑی اندھ بھکتی یہ ہے، اور اسی اندھ بھکتی سے دنیا کے اندر مسلمانوں میں انتشار ہے، فرقہ پڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو صرف یہی، آج جب تک یہ لوگ پیر پرستی یا استاد پرستی یا امام پرستی میں لگے رہیں گے، شخصیت پرستی میں لگے رہیں گے، کبھی اس امت کا بھلا نہ ہوگا۔ لیکن عام جنتا سبحان اللہ دنیا کے کونوں میں جائیں، دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھیں، مسلمان ہی ہے، مسلمان کی شان ہی جدا ہے، مسلمان تو مسلمان ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، مسلمانوں کی سوچ میں، مسلمانوں کے نظریے میں، مسلمانوں کے بہوار میں، عام مسلمان میں کوئی بھی انتر نظر نہیں آتا، وہ صرف اللہ اس کے رسول کی محبت کے دعویدار ہیں۔ یہ مسلمان ہے، یہی مسلمان ہونے کی علامت ہے، جس کے سینے میں محبت رسول کا چراغ روشن ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے کا ہے، چاہے ہندی ہے، سندھی ہے، پاکستانی ہے، عربی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے کا ہے، چاہے وہ گورا ہے یا چاہے وہ کالا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، اور مسلمان ہونے پر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ اگر ناز نہ ہو، جتنے بھی فرقے، جتنے بھی ٹولے، میں کہتا ہوں ساری ٹولیاں بس جن کی سوچ ہے، جن کے نظریے اور جن کی باتیں، وہ جو پیر پرستی میں لگے ہیں، جو اپنے امام پرستی میں لگے ہیں، شخصیت پرستی میں لگے ہیں، سارے ٹولے ان کے اندر ہیں، 1 سے 2، 2 سے 4، اتنے ہی ہیں۔ لہذا تو زبردستی کا گھوٹا مارتے ہیں کہ بہتر بنا لو، لیکن میرے بھائی کہاں، یہ بھی مولویوں کے اندر ملیں گے، عوام جنتا سبحان اللہ، اللہ کا فضل، دنیا میں کونے میں جاؤ نبی سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ جنتا کو فکر ہے اس بات کی کہ ہمارے بڑوں کے اندر اتحاد ہو، ہمارے بڑوں کے نظریے اچھے ہو، انہوں نے ان کے جو قلم آڑے ہوئے ہیں اور اس پر یہ خود بھی اڑے ہوئے ہیں، کب اس پہ یہ سدھار لے کر آئیں، کب اس پر نکھار لے کر آئیں، کب ان کی کتابوں کو بند کریں، کب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस हाथों में जो किताब है, उस किताब पे गौर करें, अल्लाह की किताब पे गौर करें। कब नजर करेंगे इसकी तरफ? तब कुरान की तालीमात को पेश करेंगे। वो कुरान जिसको रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में रब ने देकर सारे लोगों को हिदायत अता फरमाई, गुमराहों को हिदायत अता फरमाई, और वो लोग सारी दुनिया में मुअज़्ज़ज़ हुए। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर। हमारा हाल क्या है? हमने कुरान को छोड़ा, वो ख्वार में तारीख पूरा होकर, हम ख्वार में तारीख पूरा होकर। तो हमारी मिल्लत का, हमारी कौम का, हमारे लीडरों का, हमारी रहनुमाओं का, हमारे इमामों का सबसे बड़ा जुर्म जो है, मुल्ला की किताब को हाथों में लिए हुए है, रसूलुल्लाह की किताब को छोड़ दिया है। उसकी बातें फिक्र करने के लिए, उससे फैसला लेने की तैयार नहीं है। सारे मसलों का हल इसके अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारक तआला ने जो रहम करम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस उम्मत पे किया है, वो सब क्या सब इसके अंदर मौजूद है। अल्लाह ने अंबिया किराम को और उनकी कौमों को कैसे अल्लाह तबारक तआला ने उन पर इनाम किए, क्या क्या उनको अता किया, फर्माबरदार को क्या दिया और नाफरमानों को कैसे जलील किया, सब इसके अंदर मौजूद है। वो इसको सुनाने, इसको सुनने, इसके दर्स देने को तैयार ही नहीं है। और दर्स देंगे तो मौलाना शरीफ की सूरत में देंगे, जो मौलाना साहब कह गए, पीर साहब कह गए, उसी को देखना है, बस इस पर बात खत्म हो रही है। जो सारी दुनिया के मुर्शिद आजम, सारी कायनात के इमाम आजम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो रब ने उनको किताब अता की है, जो सारी दुनिया के इमाम, सारी दुनिया के उस्ताद, सारी दुनिया के पीर हैं, उस किताब को सामने रखने को तैयार नहीं। किताब लाएंगे तो पीर की रोशनी में, इमाम की रोशनी में, अपना मासूम इमाम बना रखा है, इसकी रोशनी में। अगर मासूम ना हो तो किताब को लेकर आए। अल्लाह तबारक तआला ऐसे नजरियों से इस कौम को बचाए और हमारी इस मिल्लत को, हमारी इस कौम के जवानों को अल्लाह तबारक तआला हिदायत दे, इनके नजरिए सही करे। ईद का मौसम आ रहा, सिकंदर आ रही है, ऐड चला सिकंदर का, सिकंदर रिलीज, सिकंदर की फिक्र में लगे हैं और ये हमारा जवान सिकंदर की तरफ चला जाएगा। ये शैतान सिकंदर से, शैतान का दूसरा नाम सिकंदर है और वो सलमान की सूरत में आएगा, चाहे शाहरुख की सूरत में आएगा। ए मुसलमानों, अल्लाह से तौबा करो यार। दुनिया में तुम्हारा हाल क्या, तुम्हारा नेचर क्या हो गया, तुम्हारी हालत क्या हो गई है, तुम कैसा बिखरे हुए हो, कैसे तुम्हारी तस्वीर बिखरी हुई है, बिल्कुल दाना दाना बिखरा हुआ है। इसकी फिक्र करो, दुनिया में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर गौर करो। अपने अंदर थोड़ी तब्दीलियां लाए, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को इज्जत दें, दूसरे का एहतराम करें। ये रमजान का महीना है, ईद का मौसम आ रहा है और ये तुम्हारे लिए रमजान, ईद के लिए नहीं है ये कानून। ये तो जब तक सांसें चल रही है, दम में दम है, ये सांसें अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में निकलना चाहिए। हमारी सांसें जब निकले, हमारा दम निकले, तो हमारी जबान पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हो, आपकी तस्वीर हमारी नजरों के सामने हो, अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह कलेमा हो। फरिश्ते जब इंटरव्यू ले आखिरी वक्त में, जब रूह को निकाल कर फरिश्ते जब दुआ सलाम करके और हमारा इंटरव्यू ले, आप कौन है, तो आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, एक रब की इबादत करने वाले हैं। फरिश्ते इंटरव्यू लेते हैं, इसी इंटरव्यू पे इख्तिलाफ है। इंटरव्यू रूह का होता है, रूह से इंटरव्यू लेते हुए मोहब्बत के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, फरिश्ते अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, ए प्यारी जान चलो, लौट चलो, ए प्यारी जान है नफ्स मुतमइन्ना, चल, कहां चल, अपने रब की तरफ लौट चल, अल्लाह तबारक तआला की रजा के लिए जिस बंदे ने काम किए होते हैं। इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया, इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया। क्या कहते हैं फरिश्ते? अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, लौट चल उस रब की तरफ जिसकी रजा के लिए तूने काम किए, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी, तू अल्लाह की रजा के लिए काम करता रहा, अल्लाह तुझसे राजी है। अल्लाह तबारक तआला क्यों अपने बंदे को दावत क्यों बुलाता है, क्या दावत देता है? फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह तबारक तआला अपने बंदे को कहता है जिससे वो राजी है, चल दाखिल हो जा अमन की जागीर में, अमन की जगह दारुस्सलाम में, जन्नत में। कहा मेरे नेक बंदों में, कौन से नेक बंदे? सालिहीन बंदे। कौन से सालिहीन बंदे? कुरान ने सालिहीन किसको कहा है? कुरान ने सालिहीन अंबिया किराम को कहा है। कुरान जब बात करता है ना सालिहीन की, तो सालिहीन अंबिया किराम को कहता है। सालिहीन जब आया अल्लाह तबारक तआला कुरान में सालिहीन का जिक्र करता है, तो अल्लाह तबारक तआला के लिए अंबिया किराम मुराद होते हैं। व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लु मिनस सालिहीन।
تو کہنے کی بات یہاں پر یہ اللہ تبارک تعالیٰ جب قرآن کے بیچ میں جب صالحین کی بات کرتا ہے تو انبیاء کرام مراد ہوتے ہیں. آپ جنت کے اندر انبیاء کرام بھی، شہداء کرام بھی اور صحابہ کرام بھی، جو جو اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، سب کے سب اس کے اندر ان کی روحیں جو آرام فرما ہوں گی. جہاں جہاں رب نے جہاں چاہا رکھا، دارالسلام کے اندر پیاری جگہوں میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو رکھا ہوا ہے، وہ وہاں پر اللہ کے حکم سے رہتے ہیں. تو اللہ اپنے نیک بندوں سے کیا فرماتا ہے؟ اللہ جن سے راضی ہے، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں. کیا فرما رہا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے اس کی روح دیدار کرتی ہے. انبیاء کرام کا بھی، صالحین کا، شہداء کا، جن کا جی چاہتا ہے، جن سے ملاقات چاہتا ہے، سب کا دیدار ہوتا ہے. جو ہمارے خاکی کو چلاتی پھرتی ہے عالم خود سے آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. تو میرے بھائی جب وہ جدا ہوتی ہے تو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. کس انداز میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں دیدار ہوتے ہیں اور دیدار ہوں گے. ہم زندہ ہیں، زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، زندوں کے چاہنے والے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے اور ہمیشہ کا سکون بھی عطا فرمائے گا. جب ہمیشہ کی زندگی مل گئی، ہمیشہ کا سکون مل گیا، جسم زمین کے اندر دھر دیا گیا اور اسی طریقے سے محفوظ کر دیا گیا. جیسا چاہے رب اس کے اندر رکھے، یہ اس کا معاملہ ہے. اس سے کیسے کنیکشن، کیسے سوالات ہے، کیسا انٹرویو ہے، اس کے بارے میں اختلافات ہیں. یہاں پہ اٹھنے کودنے چھلنے یہ معاملے بڑے عجیب ہیں. سزا جو ہے، روح اگر مزے میں ہے تو جسم مزے میں ہوگا، روح پر عذاب ہوگا، روح قید میں ہوگی تو جسم پر بھی عذاب ہوگا. اس چیز کو سب نے سمجھا ہے، سب نے مانا ہے. لیکن میرے بھائی جہاں میں بات کر رہا ہوں، ہم زندوں کی بات کر رہے ہیں. ہم زندہ، ہماری کتاب زندہ، آئین زندہ، ہمارے نبی زندہ، اور ہماری زندگی ہمیشہ کی ہونے والی ہے. اگر ہم اللہ اس کے رسول کی محبت میں زندہ ہے، ہمارا ضمیر زندہ ہے، تو ہمیشہ کی زندگی اللہ میں عطا فرمائے گا. اور مزے کہاں دے گا؟ دارالسلام میں. انبیاء کرام کے دیدار ہوں گے، شہداء کے دیدار ہوں گے، نیکوں کے دیدار ہوں گے. یہ قرآن بتا رہا، قرآن اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے. قرآن میں واضح طور ہے انبیاء کے بھی دیدار ہوں گے، شہداء کے دیدار ہوں گے، صحابہ کے دیدار ہوں گے، نیکوں کے دیدار ہوں گے. یہ قرآن ہے. حدیث میں اختلافات بہت ہیں. حالانکہ قبر کے اندر اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا جو معاملہ ہے، یہ کنیکشن اللہ کی رضا کا معاملہ. کس طریقے سے اپنے بندے سے سوال و جواب کیے جائیں گے، اس کی وضاحت قرآن میں نہیں، لیکن حدیث کے اندر جو سوال ہے، اس سوال میں، اس حدیث کے جملے میں ایک سوال میں تینوں سوال کے جواب بھی ہیں. اختلاف سے اسی چیز میں ایک جواب، جب انسان کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب انسان کی زبان پر ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس میں تینوں سوال ہیں. کیونکہ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ اس کا کلمہ ہے جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ کی بندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور اسلام کا جو کلمہ یہی ہے. تو تینوں چیزوں کا جواب اس میں آ جاتا ہے. جب انٹرویو میں فرشتوں سے یہ مرد مومن کہے گا ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، میرا رب ہی معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ کلمہ اسلام کا ہے، یہ کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ہے. تینوں سوالوں کے جواب ایک بھی ہو رہے ہیں. تو سوالات کے تعلق سے بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن انسان کا قبر میں سو جانا اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے. اس کی مرضی، اس کی مشیت، اس نے جو چاہا اس نے کیا. وہ اپنی مرضی سے جسم کے ساتھ ایمان والوں کو اچھے کو اٹھا بھی سکتا ہے، لیکن اٹھایا بھی ہے، اس نے نشانی چھوڑی بھی ہے، لیکن یہ اس کی مرضی ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی اپنے بندوں کے لیے کیا ہے ان کے حق میں بہتر ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی باتیں، آپ کی سنت کی باتیں اسٹیج پر کرتے ہیں، جو پیش کرتے ہیں، ان میں جہاں پر بھی مانن یا صاحبن لفظ جو بھی غلطی ہو جاتی ہیں، سخت کلامیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جو بھی
پیش کیا جاتا ہے، جو بھی کوشش کی جاتی ہے، جو بھی دعوت پیش کی جاتی ہے، جو بھی قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، بات خیر رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہماری لفظشوں کو خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور جتنے بھی ایمان والے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی لفظشوں کو خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں یعنی فیضان رمضان، نور قرآن، فیضان قرآن اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ہمیں مالا مال فرمائے، اللہ اپنا خاص فضل و کرم اپنے بندوں پر فرمائے۔ اور